الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی آلہ و اصحابہ الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں جس عنوان پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ۔ میرے دوستو، شفاعت کبریٰ کی حدیثیں جن میں صاف صریح اس بات کا ارشاد ہے کہ عرصات محشر یعنی جب محشر کا میدان لگے گا تو اس میں دن اتنا طویل ہوگا کہ جو کاٹے نہ کٹے، اور سورج میں 10 کامل برس کی گرمی جمع کر کے لوگوں کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، اور گرمی کی وہ قیامت کہ اللہ بچائے، اور لوگوں کا پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر اٹھے گا۔ احادیث طیبہ کے اندر آیا کہ ان لوگوں کا پسینہ ہر ایک شخص کو ہر ایک کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ احادیث طیبہ میں آیا کہ کسی شخص کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ناف تک، الغرض لکھا کہ کسی کا پسینہ اس کے سر سے بھی اوپر ہوگا، اور وہ لوگ اس پسینے میں غوطہ کھائیں گے، اور گھبرا گھبرا کر ان لوگوں کے دل حلق تک آئیں گے۔ اس اذیت میں وہ لوگ کسی شفیع کی تلاش میں جا بجا پھریں گے کہ کوئی شفیع ملے جو ہمیں آج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس اذیت سے نجات دلائے۔ تو سب سے پہلے وہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اس سے عرض کریں گے، اے آدم، تمہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے پہلے اس زمین پر اتارا، لہٰذا تم اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس اذیت سے نجات دلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، آج کے دن میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طرح پھر وہ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، تم ہی وہ پہلے نبی ہو جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کفار کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا آج ہمارے حق میں آپ اپنے رب سے سفارش کریں اور اللہ رب العزت ہمیں اس اذیت سے نجات دلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، آج کے دن واحد القہار کا وہ جلال ہے کہ آج میری سفارش قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ الغرض اسی طرح وہ ساری قومیں ہر نبی کے پاس جائیں گی، ہر نبی فرمائے گا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس ہولناک منظر میں ایک ایسی عظیم ہستی ہوگی جو لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی، اور وہ ہستی آپ کے اور میرے آقا حضور حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ لوگوں، آج کے دن تم پر میرے مقام اور منصب کو جان لو گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام محمود عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز فرمایا ہے، جس پر قرآن و حدیث شاہد ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے لوگ تیری حمد کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ،
مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ مشکات شریف فصل اول باب الحوض والشفاعت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ نمبر ایک کہ میری آدھی امت بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، دوسرا یہ کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں۔ تو لوگوں، میں نے ان دو چیزوں میں سے شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ شفاعت بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا لوگ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیکوکاروں کے لیے اور پارسا لوگوں کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوگی جو گناہوں میں آلودہ اور سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے۔ احباب وقار، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں پر ہر ایک شخص کا اپنی نجات کے فکر میں مبتلا ہونا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان جلیل القدر اور عالی مرتبہ شخصیتوں کا اذهبوا الی غیری فرمانا، اور پھر ان سارے لوگوں کا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آئیے اس بات کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ سارے لوگ جب ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی فرمائے گا اذهبوا الی غیری کہ آج کے دن میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تو پھر وہ ساری امتیں جمع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گی اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں بھیجا ہے اور آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آج کے دن آپ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس اذیت سے نجات دلائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر میں ان سارے لوگوں کے کام کے لیے یعنی شفاعت کے لیے چل پڑوں گا اور عرش اعظم کے تلے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت اللہ رب العزت مجھ پر ایسی حمد اور ایسی ثنا فرمائے گا جو مجھ سے قبل کسی نبی پر نہیں فرمائی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر مبارک اوپر، اے حبیب آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے گا اے میرے رب میری امت، تو فرمایا جائے گا اے حبیب اپنی امت کے ان لوگوں کو جن سے ہم نے حساب نہیں لینا انہیں باب اعظم سے داخل کر دو، جو کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور وہی لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت روئے زمین پر جتنے پیڑ اور پتھر ہیں میں ان سب سے بھی زیادہ اپنے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ احباب وقار، آخری حدیث عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، تو میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے حبیب تم راضی ہو؟ تو میں عرض کروں گا اے میرے مالک میں راضی ہوں۔ احباب وقار، اتنے کریم و نبی جو قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کریں گے، تو پھر اس نبی کی ناموس پر، اس نبی کے آل و اصحاب کی ناموس پر کیوں نہ میں قربان جاؤں جو نبی ہماری قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بروز قیامت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔